السلام علیکم فرینڈس، اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ تو میں آج یہ کچھ 2 دنوں میں نے کلپ سنا تھا ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر جاوید، پورا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ ایگو پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایگو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ اپنی ڈیفینیشن بتا رہے تھے۔ تو میں بھی اسی معاملے میں اسی کے متعلقہ ہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بات یوں ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کا حکمران ہوں، اور وہ اس کی بات میں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایگو کی قسم ہے، اور ہم ایسے تھے، ہم یوں تھے، ہم یوں تھے۔ تو جیسے پارٹیشن ہو کے پاکستان لوگ آئے تو جس کی دیکھو وہ کوئی 10-12 مربع زمین نہیں سناتا ہے، حالانکہ وہاں وہ بنیے کہ ہاں کام کرتا تھا، اور جو وہاں کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بیچارے آ کے انہوں نے، ان میں کنات تھی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے یونٹ میں گزارا، تو بھی آ جائے، تو بھی آ جائے، گھر میں رشتہ داروں کو بھی گھسیٹ دیا، اور جو وہاں بھوکے تھے انہوں نے آ کر لوٹ مار مچائی۔ اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں کہ انگریزوں سے عنایتیں لی اور جاگیردار اور زمیندار بن گئے۔ آج ہمیں وہ سناتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اس پوری کائنات میں یہ جو دنیا ہے یہ سب سے نیچے ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنے ستارے ہیں زمین سب سے نیچے ہے۔ تو اس کی جس طرح گڈ بیٹر بیسٹ 3 فارمز ہوتی ہیں انگلش میں، گڈ بیٹر بیسٹ، اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ بھی تیسری فارم ہے۔ اس کی پہلی فارم ہے ادنا، دوسری ہے دنا، اور تیسری ہے دنیا۔ ادنا کا مطلب ہے کم تر، گھٹیا، اور دنا کا مطلب ہے بہت گھٹیا، اور دنیا کا مطلب ہے انتہائی گھٹیا۔ اب اس سے جو دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو گھٹیا ہی گھٹیا سے دل لگائے گا نا۔ اس میں ایک 6 فٹ کا آدمی بیٹھ کے بڑکے مارتا ہے، وہ اس کائنات میں جو سائنسدان بتاتے ہیں کہ 22 ارب ہم نے کہکشائیں دریافت کر لی ہیں، اور ہر کہکشاں میں تقریباً 45 کروڑ ستارے ہیں، اور پوری کائنات میں یہ زمین سب سے نیچے ہے۔ اس طرح سے یہ اپنے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتہائی پست ہے، اور یہ زمین اپنی کہکشاں کے ستاروں میں زمین کا وجود نظر نہیں آتا۔ اس سے ہزاروں گنا بڑے ستارے جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس زمین پر ایک 6 فٹ کا آدمی کھڑا ہو کر جو بڑکے لگاتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، خود کی بے شک ساری دیواریں گری ہوں، مجھے کیوں نکالا؟ بھیا آپ کے کرتوت تھے تو آپ کو نکالا نا۔ تو آپ نے کیا پچھلے ان 40 سالوں میں عوام کے ساتھ؟ تو مہربانی کہنے کا مقصد یہ ہے، بات سچ پہ آئے گی تو پھر بات اور طرف چلی جائے گی، اور پھر وہ میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ میں کچھ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے سلسلہ کار، انسان کو انسان رہنا چاہیے، اور انسان وہی ہے جو انسان کا سوچے۔ کوے کا خیال کرتا ہے، وہ بھی جب اسے کھانے کو ملتا ہے تو وہ قائم کر کے اپنی برادری والوں کو بلا لیتا ہے۔ لیکن یہ انسان حضرت ایسی چیز ہے کہ جب اس کو مل جائے، اس کو نظر آئے جائے کہ یہ مل سکتا ہے، یہ دوسروں اپنے جیسوں کو مار کر بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے اولاد تر اولاد غلام بنے رہیں۔ تو مہربانی کر کے دوستو اس پہ سوچو، ان لوگوں کو چناؤ کرو، ان لوگوں کو چنو جن کا کردار ٹھیک ہو، جن کی گفتار ٹھیک ہو، وہ نہ
اندر سے کمینے ہوں نہ باہر سے کمینے ہوں، اجلا ہوا ان کا دامن ہو، کپڑے بے شک پھٹے ہوں، دامن اجلا ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دبا دینا۔ تو اپنے آپ کو سوچئے اور اس پہ خیال کیجئے۔ اس ملک کو سنوارنے کے لیے سب لوگوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک اکبر بادشاہ تھا جو ان پڑھ تھا، اس نے اپنے 9 رتن، مطلب ایسے مشیر دانشور اکٹھے کیے تھے جو اس کو بہترین مشورہ دیتے تھے، ڈسکس ہوتی تھی۔ اور اسی برِ صغیر میں آج 3 یا 4 حکمران ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، شاید اور بھی 1-2 ملک بیچ میں شامل ہوں۔ وہ اس ان پڑھ ہو کر اس پورے خطے کو چلا رہا تھا اور بہترین چل رہا تھا، ان سے تو کم از کم بہترین چل رہا تھا۔ اب یہ جو ہے پڑھے لکھے جہل یہ آ گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جہل۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو اجڑ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے جہل۔ ابو جہل جو تھا وہ ابو جاہل نہیں تھا، ابو جہل تھا۔ تو مکے کی تاریخ میں ایک ان کی شورا تھی، عرب کی تاریخ میں 300 سال سے وہ ان کا اصول چلا آ رہا تھا کہ اس میں وہ شخص شامل کرتے تھے جس کی عمر 40 سال ہو، اس کو وہ دانشور گنتے تھے۔ تو 40 سال سے پہلے وہ دانشور ہی نہیں گنتے تھے۔ ایک نبوت کا اعلان جو ہوا اسی وجہ سے 40 سال کی عمر میں ہوا کہ ان کی بات میں کوئی وزن ہے، اس نبی کی بات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو جہل جو تھا اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ۔ تو کسی نے ذکر کیا میرے آقا دو عالم کے پاس، اس کا ابو الحکم، تو انہوں نے فرمایا نہیں، وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے۔ تو اس کا نام وہیں سے یہ پروموٹ ہو گیا اور ابو جہل ہی وہ ساری عمر کہلایا۔ تو جہل اسے کہتے ہیں جسے سب کچھ معلوم ہو پھر نہ مانے، جیسے ابلیس بھی جہل ہی تھا، سب کچھ پتہ تھا اسے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس میں بھی وہی ایگو تھا کہ میں جب گھس جائے تو انسان کے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو باتیں پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ تو 300 سالہ تاریخ میں اس آئین میں ترمیم کی گئی یا اس کو توڑا گیا، اب اس کو اس میں شامل کیا گیا ابو جہل کو، ان کی عرب کی شورا میں۔ تو اس کو پتہ تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار اس لیے نہیں تھا کہ ان کی دکانداریاں بند ہوتی تھیں، ان کے بت تھے، ان پہ چڑھاوے چڑھتے تھے، وہ ان کی سالانہ آمدنیاں تھیں۔ ہمارے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ ہمیں چڑھاوے چڑھتے ہیں، وہ سیاست کی نظر میں ہو، وہ اور سلسلوں معاملوں میں ہو۔ تو ہر جگہ جو ہے نا چڑھاوے چڑھانے والے بھی موجود ہیں، چڑھاوے لینے والے بھی موجود ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ وہ آگ لگاتے ہیں، آپ کو بھڑکاتے ہیں، ہمیں بھڑکاتے ہیں، ایسی باتیں سناتے ہیں جو بظاہر تو بڑی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ خدا حافظ دوستو۔